السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں الحمدللہ ایک اہل حدیث ادنیٰ طالب علم ہوں۔ سب علماء کی قدر کرنے والا ہوں، کیونکہ میں کسی کو گالی نہیں دیتا۔ اگر دوں تو پھر پلٹ کے میرے اکابرین کو گالی پڑے گی، تو اسی لیے مجھے اپنے اکابر علماء کی عزت عزیز ہے، تو اسی لیے میں کسی کو برا نہیں کہتا۔ میں ایک طالب علم ہوں ادنیٰ سا، اور میں سن 2000 سے تحقیق کا سلسلہ جاری رکھا میں نے۔ تو میں نے یہ کوشش کی، تگ و دو کی، کہ دیکھنا چاہیے کہ سب کہتے ہیں کہ میں جنتی ہوں، باقی سارے جہنمی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم کہا کرتے تھے کہ جو ہے مقتدی، احناف کے مقتدی جو ہیں وہ بغیر سورۃ فاتحہ کے خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالی نے انہوں نے دلیل دی جاہلوں کو، کہ دلائل بھی دیتے ہیں، اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں، اس پہ بات نہیں کر رہا، بات کر رہا ہوں کہ جیسے ڈھگوسلے کا جواب ڈھگوسلے سے دیا جاتا ہے، عالم کو دلیل دی جاتی ہے، ایک مجھ جیسا عامی ہو تو پھر اس کو ایسے اٹکل پچو سے ہی سمجھایا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس جانا ہو، کسی بڑے کے پاس، MNA لگا لیں یا وزیر اعظم لگا لیں، تو محلے والے، ٹاؤن والے ایک بندہ منتخب کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ نے بات کرنی ہے، سب نہ بولیں۔ تو وہ جب جاتے ہیں تو آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، تو ایک کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ بولتا ہے، تو سب کی طرف سے جو ہے وہ ہاں ہوتی ہے یا پھر نہ ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے بھی اس پر تھوڑی توجہ دی ہے کہ پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگرچہ بڑا جو ہے کہیں پہ حکم دے مجمع میں سے کہ تم بتاؤ اس معاملے میں تمہارا کیا ذہن ہے، یا کوئی سوال کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے، تو پھر تو اجازت ہے۔ تو جب انسان جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، چاہے منفرد ہو، اکیلا ہو، چاہے مقتدی ہو، امام کے پیچھے ہو۔ تو اکثر کہا جاتا ہے کہ امام کی اقتداء کی جاتی ہے، تو اقتداء کرنے والا جو ہے وہ صرف خاموشی اختیار کرے، نہ کہ پیچھے بڑبڑائے۔ تو اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک ہر الفاظ کے ساتھ جواب فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پوری سورۃ فاتحہ جو ہے وہ اللہ پاک اس کے ساتھ، حدیث پاک میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک جواب عنایت فرماتے ہیں کہ میری ثنا بیان کی، اس نے میری مجدنی عبدی، اثنائی عبدی، حمدنی عبدی،
تو یہ الفاظ انہی کے لیے ہوں گے جو سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ منفرد تو پڑھے گا، اکیلا تو پڑھے گا، پھر مقتدی نہیں پڑھے گا۔ تو اب دیکھیں، امام کی اقتدا شریعت کے دائرے میں رہ کر کی جاتی ہے۔ میں لڑانے کی بات نہیں کرتا، اگر آپ کو اچھی بات لگے آپ تحقیق کریں اپنے علماء سے، اچھی بات لگے تو صحیح ہے، نہیں لگے تو پھر آپ نہ مانیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ میں بھی ایک عام انسان ہوں، تو امام کی اقتدا شریعت کے دائرے میں رہ کر کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، مجھے بتائیں کہ جب امام فرض نماز پڑھا رہا ہو یا نوافل ہوں، تراویح سنت ہے تو پڑھا رہا ہو، تو امام تلاوت بھول جائے یا پھر رکوع بھول جائے یا پھر قیام بھول جائے یا سجدہ ایک بھول جائے، تو اگر اقتدا کرنی ہے تو پھر یہاں بولنے کی اجازت کیوں ہے؟ اسی لیے کہ حکم ہے کہ امام جب بھولے گا اقتدا میں رہتے ہوئے بھی اس کو لقمہ دینا ہے۔ فرض نماز میں ہم نے کہنا ہے سبحان اللہ، اور نوافل میں اس کو لقمہ دینا ہے۔ وہ بھولا ہے، جو چیز بھولا ہے اس کو وہی بتانی ہے، تو پھر یہاں پہ اقتدا کہاں گئی؟ تو اسی لیے اقتدا جو ہے وہ تو بالکل ہے، اقتدا رکوع کرے جیسے امام کرتا ہے، قیام امام جیسے کرتا ہے ہمیں بھی کرنا چاہیے، سجدہ کرتا ہے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اسی لیے اب دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام سے پہلے سجدے میں سبقت کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور اس سے پہلے سر اٹھانا یہ بھی گناہ ہے، یہاں بتا دیا گیا ہے۔ تو جہاں حکم دیا گیا ہے تو اس میں اقتدا نہیں ٹوٹتی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا، نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ امام ہو چاہے مقتدی ہو چاہے غیر مقتدی ہو، اس کو سورۃ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، وہ پڑھیں۔ تو اس میں یہی ہے، دیکھیں بعض اہل حدیث عوام الناس سے کہتے ہیں کہ رفع الیدین کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی۔ میں بڑے علماء کو سنتا ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کے بغیر اس طرح نہ کہا کریں کہ نماز نہیں ہوتی، نماز خلاف سنت ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ خلاف سنت ہے، ایک سنت کے آپ تارک ہیں، ایسا ہرگز نہیں جیسے سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ام القرآن بھی کہا گیا ہے سورۃ فاتحہ کو۔ تو امام کے پیچھے بھی ہو چاہے منفرد ہو، فرائض ہوں نوافل ہوں، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو میں اس بات کو نہیں کہتا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز کا نہ ہونے کا تعلق میرے ہاتھ میں نہیں، اور دلائل اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں، تو اسی لیے ادھر بھی علماء ہیں ادھر بھی علماء ہیں، ادھر بھی بہت اعلیٰ عرفہ بڑے مقام والے متقی پرہیزگار علماء دیوبند میں سے، علماء اہل حدیث میں سے، دونوں طرف علماء ہیں، دلائل اپنے اپنے دیتے ہیں، حدیث سے قرآن سے۔ تو میں اسی اثناء میں کسی کے ساتھ بات کرتا تھا، 2000 سے لے کر 2010 تک اس درمیان کسی کے ساتھ دیوبندی کے ساتھ بھائی کے ساتھ بات کرتا، تو میں ایسے الجھ پڑتا تھا، بہت ہی جو ہے آواز میں گرج پیدا کرتا
کہ میں آج اس کو منوا کے اٹھوں گا۔ ایک میرے دوست ہیں، تبلیغی بھائی ہیں، تو اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایک بات کی، اس دن کے بعد اللہ پاک نے اصلاح فرما دی۔ اس نے کہا کہ عطا الرحمان، پنجابی بھائی سی، تو عطا الرحمان یار تیرے لہجے دے وچ نا یہ بڑا چڑچڑا پن تے بڑی گرج تے یہ تلخ کلامی تے ٹھیک ہے، تیرے اندر درد ہے، بڑا درد ہے، میں سمجھنا وا اس گل میں، تے بہرحال تھوڑا جا نا اپنے اندر نرمی پیدا کر، منوان دی کوشش کرنا ہے تو یہ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں کہ تو منوا، کہ آپ نے پہنچا دینا ہے، علیک البلاغ و علینا الحساب، تو آپ نے پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ تو اس دن سے چوٹ لگی تو تب جا کر عقل ٹھکانے آئی، بات تو بھائی کی ٹھیک ہے، اگرچہ میرا ہم مسلک نہیں، بات تو اچھی ہے۔ ہم ایسا بھی کر جاتے ہیں، کبھی شیطان کی بات مان لیتے ہیں، کلمہ گو کی بات نہیں مانتے، کیونکہ یہ بریلوی ہے، کیونکہ یہ دیوبندی ہے، کیونکہ یہ اہل حدیث ہے، کیونکہ یہ شیعہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شیطان نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، مارو پیٹو نہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ لے جاؤ، میری بے عزتی ہوگی، تو میں ایک آیت بتاتا ہوں جس سے تم پڑھتے ہو ہمیں آگ لگ جاتی ہے۔ کہا کہ بتاؤ، بتایا کہ آیت الکرسی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کارگزاری سنائی، تو آقا نے فرمایا کہ تھا تو شیطان، بات سچی کر گیا ہے۔ تو اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، شیطان کی تو ہم بات لے لیتے ہیں، اہل حدیث کی بات نہیں لیں گے کیونکہ ہمارا ہم مسلک نہیں، دیوبندی کی بات نہیں لیں گے کیونکہ ہمارا ہم مسلک نہیں، بریلوی کی بات نہیں لیں گے کیونکہ ہمارا ہم مسلک نہیں، اہل تشیع کی بات نہیں لیں گے کیونکہ ہمارا ہم مسلک نہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں، بعض ہیں ایسے متشدد قسم کے جو کہتے ہیں رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اسی طرح باقی بھی ہیں، ایک مطلقاً حدیث پاک پڑھتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو اس پر میں بھی پڑھا کرتا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ہمیں جو بتایا گیا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں ایک نماز بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں ہے۔ تو یہ صلو کما رأیتمونی اسی لیے کہ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ویسے تم نماز پڑھو۔ اب دیکھا کس نے؟ نہ میں نے، نہ دیوبندیوں نے، نہ بریلویوں نے، نہ اہل تشیع نے، دیکھا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور اہل بیت اطہار نے۔ تو پھر یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ جی نماز، ایک صحابی رسول نے نماز بیان فرمائی 10 صحابہ کے سامنے، اہل حدیث بھی بیان کرتے ہیں اور دیوبندی بھی بیان کرتے ہیں، مختلف روایات، کہ ایک صحابی نے کہا کہ اٹھا، تکبیر تحریمہ کہی اور پھر رکوع کیا، رکوع کے بعد جو ہے پھر سجدہ کیا، سجدے کے بعد اسی طرح 2 رکعتیں مکمل کیں، کر کے سلام پھیر دیا، کہا کہ یہ سنت تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو پھر بتاتے ہیں کہ اس میں نہ سورۃ فاتحہ بتائی، نہ رفع الیدین بتایا،
تو صحابی رسول نے جب بتایا تو مکمل تو نہیں بتایا۔ تو اسی طرح دوسری روایات ہیں، اس میں پھر ایک صحابی نے بتایا رفع الیدین کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور جب رکوع میں جاتے تب رفع الیدین فرماتے، رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تب رفع الیدین کرتے۔ تو اسی طرح 2 رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو تب فرماتے، اسی طرح 4 رکعتیں مکمل ہو جاتی۔ تو اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ ایک صحابی سے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے علماء دیوبند کو بھی پڑھا ہے، ان سے بھی پوچھا ہے، علماء اہل حدیث سے بھی پوچھا ہے، واللہ میں نے قبر اپنی میں جانا ہے، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایک صحابی سے مکمل نماز کا طریقہ، نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اور جو نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہے اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، مکمل نماز جو ہے ایک صحابی سے مجھے اگر دکھا دے تو میں اس کا جو ہے مرید بن جاؤں گا اور میں سمجھوں گا کہ میں آج تک غلطی پہ تھا۔ لیکن مجھے کسی عالم نے، دیوبندی نے، نہ اہل حدیث نے مجھے نماز کوئی ایسی نہیں دکھائی کہ ایک صحابی سے مکمل نماز کا طریقہ ملتا ہو۔ 10 صحابہ کو ملا کر نماز کا مکمل، بلکہ 1,44,000 کم و بیش 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملا کر مکمل نماز بنتی ہے۔ تو پھر ہم کب کہہ سکتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین نہیں فرمایا؟ حدیثیں تو ہیں، رفع الیدین کے بغیر بھی احادیث موجود ہیں، اس میں صحابی رسول بتانا چاہ رہا ہے کہ رکوع ایسے کیا، سجدہ ایسے کیا، اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، بات ہو رہی ہے نماز کے طریقے کی۔ تو پھر اس نے کیا بتانا ہے؟ جب ایک رفع الیدین کے بارے میں مسئلہ کسی نے پوچھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین فرمایا کرتے تھے، تو صحابی اٹھے، 10 صحابہ یا 20 صحابہ یا 30 صحابہ، ان میں کھڑے ہو کر پھر نماز پڑھی، کہا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد رفع الیدین کیا، اور رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ بات وہیں پہ آتی ہے، پورا دین پورے کا پورا دین ایک صحابی سے نہیں ملتا، سب صحابہ کرام کے در پر جائیں گے تب مکمل دین ملے گا ہمیں۔ جیسے علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ صحابہ ستارے کی مانند ہیں، کسی ایک کے پیچھے چلیں گے تو جنت میں لے جائے گا۔ وہ کس لحاظ سے؟ صحابی رسول کے پاس ایک کے پاس مکمل دین نہیں ملتا جب تک سب صحابہ کرام کے در پر نہ جائیں گے۔ وہ ایسے ہے جیسے ایک صحابی رسول سے ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے، وہ اس وقت موجود نہیں تھے، یا پھر ان کے ذہن میں بات نہیں، یا پھر ان کو معلوم نہیں، تو پھر وہ خلفائے راشدین صحابہ کرام جو کبار صحابہ کرام ہیں، ہر وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود رہتے تھے، تو وہ صحابی رسول لے جا کر اس کے سامنے کھڑا کرتا، اس سے مسئلہ پوچھتے، تصدیق کر کے پھر بتاتے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی صحابی کے پیچھے چلنے سے وہ جنت میں لے جائے گا، کسی ایک صحابی کے پیچھے چلنے سے ہمیں جنت کا راستہ مل سکتا ہے، کیونکہ وہ پختہ ایمان کے لوگ تھے،
اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون۔ اللہ پاک نے ان کی صفات بیان یوں فرمائی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں علماء سے پوچھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی سب کی قدر کریں، علماء کے ساتھ وابستہ رہیں۔ آپ جس مسلک سے ہیں آپ ان سے پوچھیں تو نہیں صحیح نا۔ اب آج میں نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے، مریض آدمی ہوں، اہل حدیث ہوں، تو اہل حدیث مسجد میں تھا۔ اب میں آخر میں گیا تو میرے بیٹے نے چیئر رکھی، اس کو میں نے کہا کہ امام کے بالکل پیچھے آخری صف میں رکھو، اور جو بھی آئے گا میرے ساتھ دائیں بائیں کھڑا ہوگا، صف بندی ہو جائے گی۔ اب رفع الیدین تو کرنا آتا ہے ہمارے بھائیوں کو، بھائی ناراض نہیں ہونا، تنقید نہیں ہو رہی، بات پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے اپنے ہیں، پیارے ہیں۔ جب ہم غلطیاں کرتے ہیں تو علماء کو برا کہتے ہیں۔ علماء دیوبند کی عوام جو غلطی کرتی ہے وہ پھر علماء دیوبند کو برا کہا جاتا ہے کہ جی ان کا ایسا مسلک ہے، ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں، ان کا عقیدہ ایسا ہے۔ تو اسی لیے خدا را نماز سیکھ کر پڑھیں۔ تو وہ ایک شخص آیا، ایک بچہ کھڑا تھا، نابالغ تھا، اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میرے ساتھ دائیں بائیں نہیں کھڑا ہوا۔ اب رفع الیدین بھی کر رہا ہے، آمین بالجہر بھی کہہ رہا ہے، سورۃ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن علماء سے پوچھا نہیں، بس دیکھی دکھائی میں کہ جی علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، صرف اہل حدیث جنت میں جائیں گے، باقی نہیں جائیں گے۔ تو دل بہت روتا ہے کہ انہی کی وجہ سے پھر علماء پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں نماز سیکھ کر پڑھیں۔ اب میرے ساتھ دوسرا بندہ ادھر آ کے کھڑا ہو گیا، سنتیں پڑھ رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، تو سنتیں ادا کر رہا تھا، بہت ہی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، لیکن خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کے بعد سینے پر ہاتھ، سامنے بالکل سٹریٹ کھڑا ہوا ہے، ہینڈز اپ۔ دیوبندی عوام الناس ایسے مریل جانور کی طرح ایسے کر کے کھڑا ہوگا، یہ جی تکبر والی نماز ہم نہیں پڑھتے، ہم جو ہے نماز پڑھیں گے عاجزی والی۔ ارے بھائی علماء دیوبند سے سیکھ کے پڑھ، عاجزی وہ کیسے سکھاتے ہیں، کیسے پڑھنی ہے نماز۔ ایک ٹانگ ڈھیلی رکھ کے دوسری ٹانگ پر وزن دے کر نماز پڑھنا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، بالکل سٹریٹ دیکھ رہا تھا، اور ٹانگیں جو ہیں وہ اپنی جسامت سے باہر نکلی ہوئیں، جیسے انسان جو ہے بالکل کسی آفیسر کے سامنے اٹینشن کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے نماز پڑھ رہا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، سجدے کی جگہ پہ دیکھ قیام میں، اور جب رکوع کرتا ہے تو پھر بھی سجدے کی طرف دیکھنا ہے۔ تو ہمارے بھائیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نماز بھی سیکھ کر پڑھیں، بس اہل حدیث بن جائے، بس میرے لیے بھی جنت ریزرو ہو گئی، اس کے لیے بھی بس نماز کس نے سیکھنی ہے، بس رفع الیدین ہو گیا، آمین ہو گئی، تو سورۃ فاتحہ ہو گئی، بس جنت میں تو چلے گئے، اس میں اور کیا سیکھنا ہے۔ اللہ کے بندے، میرے پیارے بھائیوں، اللہ تمہیں عقل عطا فرمائے، علماء سے سیکھیں نماز۔ مولانا ارشاد الحق عصری حافظ اللہ تعالی شاید زندہ ہوں، میرا گمان ہے
بزرگ تھے، اگر کسی کو معلوم ہو مجھے اہل حدیث بھائی میری اصلاح فرما دے، وہ زندہ ہیں یا پھر وفات پا گئے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے خان پور جلسے میں پوری مکمل نماز کا طریقہ بتایا تھا کہ قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، ٹانگیں کیسے کرنی ہیں، اور ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اور سجدے میں کیسے کیفیت رکھنی ہے، پہلے ناک رکھنا ہے یا ماتھا رکھنا ہے، مکمل نماز کا طریقہ بتایا۔ کہا کہ یہ طریقہ جو ہے سنت ہے، اس کو دیکھ کر سیکھ کر پڑھیں۔ تو ایسے علماء دیوبند میں بھی ہیں، جیسے جماعت تبلیغی کے حضرات ہیں، وہ بھی نماز سکھاتے ہیں۔ اللہ کے بندے نماز سیکھ کر پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں، تو پھر ہماری کمزوری جو ہے وہ پھر علماء پر تھوپی جاتی ہے۔ عوام الناس کی غلطی علماء پر تھوپی جاتی ہے کہ ان کا ایسا عقیدہ ہے، ان کا ایسا منہج ہے، یہ تو ایسے ہی پڑھتے ہیں، ان کے علماء نے بتایا ہے۔ تو خدا را اس کلنک کو صاف کرنے کے لیے تم ہوشیار رہو۔ عوام الناس کو میری یہ دعوت ہے، اللہ پاک مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔